لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وأهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين مولا ومولا الثقلين إمام الحرمين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیں پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم تو رحیم ہے، کریم ہے، پالنے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے. ہمارے گناہوں نے کبیرہ کو صغیرہ کو غلطیوں کو گستاخیوں کو بخش دے، معاف فرما دے. پروردگار عالم جو بیمار ہیں بیمار کربلا سید سجاد کے صدقہ میں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار عالم جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما. پروردگار عالم جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما. پروردگار عالم پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دے. پروردگار عالم ہمارے آخری امام اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہماری دعاؤں کو، نمازوں کو، عبادتوں کو قبول فرما. درود پڑھ دیں محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس اور اس فرش اعضاء کی یہ دوسری مجلس، اور اس کے بعد جو اس سلسلے کی اگلی مجلس ہے وہ کل انشاءاللہ حسن آرزو صاحب کے یہاں شام کو ٹھیک 7 بجے منعقد کی جائے گی، اور اس کے بعد پرسوں کی مجلس امام بارگاہ متقین میں شام کو ٹھیک 7 بجے. اس کے بعد 21 صفر کی مجلس جناب نویس صاحب کے یہاں شام کو 7 بجے. درود پڑھیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لگاتار ہماری اور آپ کی گفتگو مدح اہل بیت اور فضائل مولا کائنات مولا مشکل کشا پہ کنٹینیو چل رہی ہے، اور اس آج کی مجلس میں میں انشاءاللہ فضائل کے حوالے سے 2 نقطۂ نظر پیش کروں گا مولا کائنات کی فضیلت میں. ایک آج کل اٹھ رہے سوال اور الزام کے جواب کی شکل میں، اور ایک انشاءاللہ ایک چھوٹے سے واقعے کی شکل میں. اور اس کے بعد میں مصائب میں، آج چونکہ امام حسین علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا تو مصائب میں امام حسین علیہ السلام کے چند مصائب پیش کروں گا، اور یہ جو زیارت ہم پڑھتے ہیں یہ پیش کروں گا کہ سب سے پہلی زیارت کس نے پڑھی. درود پڑھیں محمد وآلہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہر طرف سے لگاتار آوازیں اتنی آئی ہیں کہ شیعہ تھوک کے دیتے ہیں، شیعوں کے گھر خدا نخواستہ ایسے کام ہوتے ہیں جو دائرے اسلام سے باہر ہیں. شیعہ اپنی مجلسوں میں صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں. شیعہ مولا کائنات کو رسول خدا سے بڑھا دیتے ہیں. یہ الزام سن سن کے خدا کی قسم اب شیعوں کا دل پک چکا ہے، حد ہو گئی. کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں اگر اہل تشیع کی کوئی یہ دکھا دے کہ کسی بھی ذاکر نے مولا کائنات کو رسول سے زیادہ بڑا مقام دیا ہو
تو ہم خطاوار ہیں، اور اگر نہ دیا ہو تو وہ آوازیں خراب ہیں، غلط ہیں، جھوٹی ہیں۔ اور پروردگار عالم نے یہ پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ دیکھو پنجے تن کے مقابلے میں جو آئے وہ تب بھی جھوٹا تھا، وہ آج بھی جھوٹا ہے، اور وہ قیامت تک جھوٹا رہے گا۔ ہم نے علی کو علی مانا، رسول کو رسول مانا، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم نے رسول کو رسول نہ مانا، تم نے رسول کو بڑا بھائی مانا، ہم نے رسول کو علی کا آقا مانا اور علی کو رسول کا جانشین مانا۔ اس سے زیادہ کبھی مانا ہی نہیں۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہم نے علی کو سوائے رسول کے جانشین کے علاوہ کبھی کوئی کچھ مانا ہی نہیں۔ لغت میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آقا کسے کہتے ہیں اور جانشین کسے کہتے ہیں۔ اگر آقا بڑا ہوتا ہے تو شیعوں نے رسول کو بڑا مانا، اور جانشین اگر چھوٹا ہوتا ہے تو ہم نے علی کو رسول سے چھوٹا مانا۔ اب بحث یہاں بالکل ہی ختم ہو گئی کہ ہم نے رسول کو بڑا مانا یا علی کو بڑا مانا۔ بات واضح یہ ہوئی کہ یہ جو الزامات کی آوازیں کل بھی اٹھی تھیں اور آج بھی اٹھ رہی ہیں، وہ کل بھی جھوٹی تھیں اور آج بھی جھوٹی ہیں اور کل بھی جھوٹی ہی رہیں گے۔ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی مجبوری یہ ہے کہ ہماری مجلسوں میں علی علی ہوتا اس لیے ہے کیونکہ تاریخ اسلام میں علی علی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ علی علی کے سوا تاریخ اسلام میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور خدا کی قسم برسر منبر باوضو بیٹھا ہوں، اگر علی کی جگہ اس فضیلت کا کوئی اور ہوتا تو ہم نے اسے مانا ہوتا۔ ہم گئے بڑھ کے آگے، ایک شخص ہے جو منبر پہ سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا علی ابن ابی طالب۔ ہم نے کہا اچھا، ہم آگے بڑھے، ایک شخص ہے 2 انگلیوں پہ خیبر کا دروازہ اٹھائے چلا رہا ہے، ہم نے پوچھا کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ ایک شخص ہے مرحب کے 2 ٹکڑے کر کے چلا رہا ہے، ہم نے پوچھا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا انتر کو پچھاڑے ہوئے ہے، پوچھا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا ایک ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہے، خون ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ میں سر ہے، ہم نے پوچھا کون؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ تو بھیا ہم نے کب مانا کہ علی بڑا یا رسول بڑا؟ اس کے علاوہ کوئی تاریخ میں ہے ہی نہیں۔ تبھی تو شاعر نے آگے بڑھ کے کہا کہ محراب میں علی ہے تو محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، دوش نبی پہ سوار ہے علی، بستر پہ ہے علی، ہر جگہ علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم تاریخ اسلام اٹھاؤ، تاریخ اسلام پڑھو، بوسیدہ کتابیں نکالو اپنی جا کے، ہماری میں تو کم ہے، تمہارے میں زیادہ ہے۔ ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں گھس جائیے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ محفل سجی ہوئی ہے اور پوچھنے والے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جوش امامت جوش میں آیا اور کہا دیکھو اس پوری کائنات میں جو بھی خشک و تر ہے وہ قرآن میں ہے۔ بہت توجہ ہے، اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے دیکھو میں اس
बे का नुक्ता हूँ, ऐसा दावा अगर तुम्हारी किसी ने किया हो तो लाओ। तुम्हारे यहाँ ऐसा दावा किया हो तो बताओ। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा सवाल, देखिए बहुत मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन बीच बीच में जहन में बातें पेश हो जाती हैं तो वो फिर पेश करना पड़ती हैं। यहाँ सबसे छोटा बच्चा रज़ा, और उसके बाद माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे डॉक्टर मीर हसन आबदी साहब। ज़्यादातर लोग कुरान से वाकिफ़ हैं, मैं बहुत अच्छा नतीजा दूंगा इंशाल्लाह। अभी इधर से आ गया बे ते और से कौले इमामत कभी खाली नहीं होता, कोई ना कोई मसलहत उसमें छुपी जरूर होती है। बे ते और से क्यों कहा कि मैं अना नुक्ततुल बा, मैं बे का जो बा है बे है मैं उसका नुक्ता हूँ। बहुत तवज्जो का तालिब हूँ, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। बे ते और से तीन लफ्ज हैं जो एक जैसे मिलते जुलते हैं। कह सकते थे अना नुक्ततुल सा, अना नुक्ततुल ता। तवज्जो, ये मैंने ऐसे करके लिखा से, तो अगर कहते से तो अगर उसमें से एक नुक्ता निकाल लिया डॉक्टर साहब, से के ऊपर तीन नुक्ते, अगर से के ऊपर से एक नुक्ता निकाल लिया होता तो बचते दो नुक्ते, वो बन जाता ते। अब ते कहलाने वाली मौजूद होती सिफत, अब अगर मैं फिर से लिखूं ऊपर लगाऊं दो नुक्ते, तो अगर मैं उसमें से एक उठा लूं अली के नाम का तो रह जाता है एक। इसी शेप का एक अल्फाज और है जो नून है, लोग कह देते थोड़ा सा इसे मोड़ दो ये नून बन जाएगा। अब मैंने लिखा बे, बे के नीचे लगाया नुक्ता, रजा से पूछा ये क्या, इसने कहा बे, मैंने नुक्ता हटाया। अब पूछा इसने, मैंने पूछा अब क्या, कहा कुछ नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं। ते से नुक्ता हटाया ते बना, ते से नुक्ता हटाया नून बना, बे से नुक्ता हटाया कुछ रहा ही नहीं। अब तारीख इस्लाम से अली को हटा लो। वाह 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 कुछ बचेगा ही नहीं। तारीख इस्लाम से अली के दुश्मनों को करो चैलेंज, सीना ठोक के तारीख इस्लाम से अली को हटा के देखो तो खुदा की कसम अगर लुच्चे लफंगे ना रह जाएं तो बात करना, कोई नहीं बचेगा। तारीख इस्लाम में अली और हुसैन के अलावा कोई है ही नहीं। फज़ाइल अली के, मसाइब हुसैन के। दूर पड़े मोहम्मद अली को न कोई समझ पाया और न कोई समझ पाएगा। एक छोटा सा वाक़या पेश करूं कि अली को कोई न समझ पाया उस दौर में। अच्छा, आजकल के लोग बहुत काबिल बनते हैं ना, कंप्यूटर कुट हम हार्ड डिस्क जानते हैं, हम फॉनेट डिस्क जानते हैं, हम यहाँ करते हैं वो करते हैं। जानते हो अरब वाले बद्दू कहलाते जरूर थे, लेकिन अरब वाले कितने जबरदस्त माइंडेड लोग थे, समझ रहे हैं आप। ऊंट के निशान को देख के बता देते थे ऊंट भूखा था या प्यासा था, ऊंट अंधा था या लंगड़ा था, ऊंट दाईं तरफ गया या बाईं तरफ गया, ऊंट मादा थी कि नर था। इतने काबिल लोग थे, आप पता है उस काबिलियत के दौर में अली ने उनका सामना किया है। मक्के में मौलाए कायनात मौजूद हैं और एक नंबर 1 सर्पदंश से पीड़ित, जो सर्पदंश से पीड़ित हो गई थी, तो सर्पदंश से पीड़ित पे याद आया कि वो एक सामने एक स्टेटस डाला तो उस पे लिखा कि
ہمارا سلام ہو ان پر کہ جنہوں نے رسول خدا کی جانب آنے والے سرب کو اپنی طرف مخاطب کر لیا اور ڈسوا لیا. تو میں ان کو صحیح کیسے ہوئی؟ بولے رسول اس وقت موجود تھے, انہوں نے لعاب دہن لگایا, وہ صحیح ہو گئے. میں نے کہا خدا کا شکر ہے لعاب دہن کا تم نے لوہا مانا, تو کل سے تم کہہ رہے ہو شیعہ تھوک کے دیتے, یہ وہی والا تو ہے جو پیر پہ لگایا تھا. محمد سرودنش سے پیڑت وہ بھی موجود ہیں اور ان کی بہن بھی موجود ہے ام المؤمنین. اب میں واقعہ پڑھ رہا ہوں, خدا کے قسم میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں کر رہا ہوں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی پروپوگنڈا تھا, یہ کوئی یوجنا تھی یا کیا تھا, لیکن یہ واقعہ ہے. ام المؤمنین نے یہ کہا, مکے میں موجود تھے تینوں لوگ, تو جناب مولا کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی اور سرودنش سے پیڑت کو پہلے مدینے جانا تھا. تو ام المومنین نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا ہے, تم تو جا رہے ہو لیکن میرے مکے سے مدینے جانے کا انتظام کر کے جانا. تو انہوں نے, وہ تو آ کے گری جاتے تھے پیروں میں مولا کائنات کے, تو انہوں نے مولا کائنات سے کہا کہ ام المومنین یہاں تنہا رہ جائیں گی, چند کنیزیں ہیں, تو زمانہ پرآشوب ہے, ایسا کوئی انتظام کر کے جائیے کہ یہ ہمارے بعد مدینے خیریت سے آ سکے. مولا کائنات ٹھیک ہے, مجھے آپ دن تاریخ بتا دیں اور انشاءاللہ میں انتظام کر دوں گا, آپ آ جائیں. خیر بہرحال دونوں لوگ مدینے پہنچ گئے. کچھ دن کے بعد ام المومنین بھی مدینے آئیں. بس اب جو مدینے آئیں تو کس طرح سے آئیں؟ اس طرح سے آئیں کہ ان کا اونٹ بیچ میں تھا, 10 اونٹ پہ سوار نقاب پوش دائیں تھے, 10 بائیں تھے, 10 آگے تھے, 10 پیچھے تھے. مدینہ پہنچی, مدینہ پہنچ کے ہی ہلہ شروع کر دیا. خدا جانے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی یوجنا یا پروپوگنڈا تھا بہن بھائیوں کا, لیکن میں صرف واقعہ پڑھ رہا ہوں اور مولا کائنات کا میں وہ چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں پایا کہ علی ہے کون. پہنچتے ہی مدینہ حلہ کر دیا, بلایا جائے علی کو. مجھے ازواج رسول کو, رسول کے بعد یہ اہمیت, نام ہے 40 نامحرموں کے بیچ مکے سے مدینے تک کا سفر میں نے کیا. خدا خیر کرے علی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں رسول کی بیوی ہوں. رسول کے بعد میری یہ اوقات کہ مکے سے مدینے تک 40 نامحرموں کے بیچ, 40 تلوار بکف لوگوں کے بیچ مجھے مدینے تک پہنچایا. علی کو بلایا گیا, کہا علی یہ تم نے کیا کیا؟ 40 نامحرم لوگوں کے ساتھ ازواج رسول کو بھیج دیا. کہا خاموش. قمبر کو اشارہ کیا, قمبر نے تلوار بکف لوگوں کو اشارہ کیا. اب ایک نے نقاب اٹھائی, لیڈیز عورت, دوسرے نے نقاب اٹھائی عورت, تیسرے نے نقاب اٹھائی عورت, چوتھے نے نقاب اٹھائی. 1 سے 40 تک تلوار بکف سواروں نے جب نقابیں اٹھائیں, سب کی سب عورت بس نظریں نیچی ہو گئی. کہا معافی, نہ کل علی کو کوئی پہچان پایا تھا, نہ پہچان پایا, نہ کل پہچان پایا. کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے سوچا کیسے کہ علی ازواج رسول کو نامحرموں کے ساتھ بھیجے گا؟ درود پڑھے محمد والے محمد والے محمد. تم نے اندازہ کیسے لگا لیا کہ علی ازواج رسول کو نامحرموں کے ساتھ بھیج دے گا؟ اب وہ سوال ابھی بھی کھڑا ہوا ہے کہ علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. تو بھیا اس میں ہمارا کوئی دوش نہیں ہے, لیکن واقعات بھی ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں تم کنفیوز ہو جاتے ہو. ہم نے آج بھی رسول کو آقا اور علی کو جانشین مانا ہے. میں ایک مثال پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل. پروردگار عالم کی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن,
قرآن کے پاک و پاکیزہ 30 پارے، 30 پاروں میں پارہ نمبر 19 اور 20، سورت نمبر 27، گھر جا کے دیکھ لینا۔ سورت کا نام سورت النمل، چینٹیوں والی سورت۔ جناب سلیمان نبی کا واقعہ۔ سلیمان نبی کا واقعہ یہ تھا کہ سلیمان نبی کا قافلہ جو تھا وہ چلا آ رہا تھا اور اس کو جنگلوں کے درمیان سے وادی نمل سے گزرنا تھا۔ وادی نمل یعنی چونٹیوں کی کالونی، بہت بڑی۔ چونٹیوں کی سردار جو تھی اس نے دور 300 میل لکھا ہے، 300 میل دور سے اندازہ لگایا یا دیکھا۔ قرآن نے کہا دیکھا، سائنس 1400 سال بھی آج تفتیش کر رہی ہے کہ چونٹی کی آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ قرآن 1400 سال پیرا کر رہا ہے، چونٹی نے دیکھا۔ اب چونٹیوں کی سردار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ کہا اپنی ساری چونٹیوں سے کہ اے چونٹیوں، قرآن کے لفظ ہیں کہ اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان نبی کے لشکر، سلیمان نبی نہیں سلیمان نبی کے لشکر کے سوار انجانے میں تمہیں کچل دیں۔ میرا سلام ہو ان اصحاب سلیمان پر کہ جو انجانے میں بھی چونٹیوں کو کچلنے کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ اصحاب کیسے تھے؟ جانتے تھے کہ رسول کی بیٹی ہے، پھر بھی دروازہ چلایا۔ لعنت کیسے نہ بھیجے؟ درود پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال قافلہ آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد جناب سلیمان اس جگہ تک پہنچے، اور جب اس جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے اس چونٹی کی سردار کو طلب کیا، کیونکہ وہ نبی تھے اور ان کا آپ پڑھ چکے ہیں جناب سلیمان کا ہواؤں پہ، پانی پہ، زمین پہ، آسمان پہ، سب جگہ کنٹرول۔ انہوں نے سن لیا کہ یہ چونٹیوں کی سردار کہیں کیا رہی ہے، انہوں نے فوراً طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد چونٹیوں کی سردار کو اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اور ہتھیلی پہ رکھنے کے بعد کہا کہ بھیا کیا کہہ رہی ہے؟ تو کہا اے اللہ کے نبی، میں صرف اتنا کہہ رہی تھی کہ سلیمان نبی کا لشکر آنے والا ہے اور انشاءاللہ بہت اچھا نتیجہ دوں گا۔ سلیمان نبی کا لشکر آنے والا ہے اور سلیمان نبی کے لشکر میں موجود سپاہی کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں اور دھوکے میں تم لوگوں کو کچل دیں۔ تو کہا اچھا تم ہم پہ اتنا شک کرتی ہو؟ کہا نہیں سرکار، شک نہیں ہے، انجانے میں گھوڑوں کو کیا پتا کہ وہ قدم کہاں رکھ رہے ہیں۔ کہا اچھا اب ایک سوال جو سلیمان نے اس چینٹی سے کیا وہ سنیے گا، اس کے بعد پھر میں نتیجہ دوں گا اس واقعے کا۔ حضرت سلیمان نے جو اس چینٹی سے سوال کیا، کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اب تم اس وقت محسوس کیسا کر رہی ہو؟ کہا سرکار آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ اللہ کے پاک و پاکیزہ شخص ہیں، آپ مجھ سے بہت اعلیٰ ترین درجے پہ فائز ہیں، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو آپ سے درجے میں زیادہ بلند محسوس کر رہی ہوں۔ بس خیز آیا سلیمان کو۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ کے قدم زمین پہ ہیں اور میرے قدم دستے نبوت پہ ہیں۔ بس میں کعبے میں گیا، میں نے دیکھا رسول کے قدم زمین پہ، علی کے قدم دوش نبی پہ، بس اس قدم دوش نبی پہ سوار جب علی دیکھے تو میں نے سلام کیا چونٹی کو۔ اب نہ کہنا کہ دوش نبی پہ رسول کے علی جب پہنچے تو کیسے پہنچے؟ بھئی تصور تو کیجئے، اس وقت میں سیڑھی بھی رہی ہوگی جس پہ چڑھ کے بلال کعبے کی چھت پہ اذان دیتے تھے، لیکن یہ رسول کا عقیدت تھی علی کے لیے، بیٹھے ہوں گے، علی کو کاندھوں پہ سوار کیا ہوگا، پھر کھڑے ہوئے ہوں گے بت توڑوانے کے لیے، رسول کے قدم زمین پہ، علی کے قدم مہر نبوت پہ۔ محمد محمد والے محمد، سبحان اللہ۔ اور رسول کے قدم زمین پہ اور علی کے قدم مہر نبوت۔ لیکن اسی علی کے بچوں کو
بعد رسول اور بعد مولا کائنات وہ اذیتیں دی گئی کہ جو نہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی دی گئی اور نہ اس کے بعد دی گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں پیش کروں گا کہ سب سے پہلی زیارت کس نے پڑھی۔ 9 محرم کی شب ہے، مولا حسین مصروف عبادت ہیں۔ مولا حسین نے نماز عشاء ادا کی اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد کہا مولا عباس سے کہ عباس چراغ گل کرو۔ مولا عباس نے چراغ گل کیا۔ چراغ گل کرنے کے بعد مولا کائنات کہ اس فرزند نے جو کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کو لے کے 9 لاکھ کا مقابلہ کرنے گیا، اس نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم میں سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تمہاری خدا نخواستہ جان کو خطرہ ہے تو تم ایسا کرو، میں نے چراغ بجھا دیا ہے اور اندھیرا کر دیا ہے، تم چاہو تو جا سکو۔ کچھ تاریخ لکھتی ہے کچھ لمحے خاموشی چھائی رہی، اور جب خاموشی زیادہ چھائی رہی تو مولا امام حسین نے چراغ پھر سے جلوایا، اور جب چراغ جلایا گیا تو خدا کی قسم سارے کے سارے لوگ ویسے کے ویسے ہی موجود تھے، لیکن ہاں فرق اتنا تھا کہ سب نے اپنی تلواروں کو اپنی گردن پہ رکھا ہوا تھا۔ اے مولا کیا آپ نے ہمیں اتنا کمتر سمجھا، کیا اتنا کمتر مانا کہ ہم ایسے موقع پہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ اگر مولا ہمارا ساتھ آپ کو قبول نہ ہو تو اجازت دیجئے ابھی اپنی گردنیں اتار کے آپ کے قدموں میں پیش کر دیں۔ ارے ساری رات عبادت ہوتی رہی، صبح ہوئی، شہزادہ علی اکبر نے آذان دی، اس کے بعد اپنے لال کو گلے سے لگایا، کہا میرے لال آج شہادت کا دن ہے۔ ارے مولا نے ایک ایک کو رخصت کیا۔ ارے قاسم گئے لوٹ کے نہ آئے، جناب حر گئے لوٹ کے نہ آئے، جناب عباس گئے لوٹ کے نہ آئے، ارے علی اکبر گئے لوٹ کے نہ آئے۔ ہدیہ ہوئی 6 ماہ کا علی اصغر گیا لوٹ کے نہ آیا۔ ارے اس کے بعد جناب فضہ کو بلایا، اے اماں فضہ ایک کام کرو، میری بہن کے خیمے میں ایک پرانا صندوق ہے، اس صندوق میں ایک پرانا لباس رکھا ہے، ارے وہ لباس لے آؤ، لیکن دھیان رہے میری بہن زینب دیکھنے نہ پائے، ارے زینب سے چھپا کے لانا۔ ارے فضہ گئی، صندوق سے لباس نکالا، لباس نکالنے کے بعد جیسے ہی کوشش کرتی ہیں کہ خیمے سے باہر آئیں، لیکن اس سے پہلے زینب نے دیکھا، ارے اماں فضہ کیا لیے جاتی ہو؟ فضہ نے چھپانے کی کوشش کری، ارے فضہ اماں بتاؤ تو، کہا کچھ نہیں، حسین نے کچھ منگایا ہے۔ ارے بہن کا دل تڑپ گیا، اماں فضہ کہتی کیوں نہیں کہ ارے میرے بھائی کا کفن لیے جاتی ہو؟ ارے اماں فضہ بہرحال حسین نے کفن زیب تن کیا اور جنگ کرنا شروع کی۔ ارے جنگ کرنے کے بعد شہادت نصیب ہوئی، شہادت نصیب ہونے کے بعد جب دیکھا زینب نے، ارے زینب نے دیکھا کہ میرا بھیا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ آپ جانتے ہیں کہ کربلا میں بار بار زلزلہ کیوں آ رہا تھا؟ ارے وہ زلزلہ اس لیے آ رہا تھا، جناب زینب کو جب اپنا بھائی دکھائی نہ دیا، زینب نے، ارے علی کی شیر بیٹی نے، ارے زمین کو تراب کی بیٹی نے تراب کو حکم دیا، اے تراب ذرا اونچی ہو جا، میں اپنے بھائی کو دیکھ سکوں۔ ادھر حسین نے ارے زمین کو حکم دیا، ارے میں تراب کا بیٹا ہوں، اے تراب ذرا نیچی ہو جا، میری بہن مجھے دیکھ نہ پائے۔ ارے بھائی اسی لیے تو زمین کبھی اوپر ہوتی تھی کبھی نیچے ہوتی تھی، یہی وجہ تھی کہ زلزلہ آتا تھا۔ ارے ایک مرتبہ حسین کا گلا قلم ہوا اور نوکے نیزہ پہ بلند ہوا، جب زیادہ سیاہ آندیاں چلی، زینب نے عابد بیمار کا کاندھا ہلایا، اے سجاد ارے ذرا دیکھو تو کیا قیامت آ گئی؟ سب سے پہلی
पहली ज़ियारत मेरे मौला ने पढ़ी। अरे खैमे का पर्दा हटाया और जब देखा तो क्या देखते हैं कि बाबा का सर नोके सेना पे है। अरे एक मर्तबा कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। अरे दुखी अम्मा, अरे बाबा कत्ल कर दिया गया। अरे तभी तो मेरा बाबा इमाम कहता है अरे मेरा सलाम हो उस पर कि जिसका जिस्म न जमीन पे था न ज़ीन पे था। हुसैन कत्ल कर दिए गए। अरे इस ताबूत की ज़ियारत इसीलिए तो करते हैं कि कल हुसैन का जनाजा न उठ सका था। आज हमने ताबूत उठाकर हुसैन का गुस्सा अली को दिया, फातिमा को दिया। अला लानतुल्लाहि अलैहि सल्लल्लाहु Ya Hussein, 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 Ya Hussein.